الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے مصارف زکوٰۃ بیان کیے جائیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو زکوٰۃ خرچ کرنے کی 8 قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ مفلسوں، محتاجوں اور اس کا کام کرنے والوں کا حق ہے، اور جن کی دلجوئی کرنی اور غلاموں کی گردن چھوڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادائیگی میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے قرآن مقدس۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین۔ مسکین کے اصلی معنی میں اگرچہ اختلاف ہے، ایک کے معنی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے معنی ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن حکم زکوٰۃ میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ ضروریات میں رہنے کا مکان، استعمال، برتن اور کپڑے، فرنیچر وغیرہ سب داخل ہیں۔ نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت۔ جس کے پاس ہو اور وہ قرض دار بھی نہ ہو، نہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ دینا۔ اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑا سا سونا ہے تو سب کی قیمت لگا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں۔ اور جو شخص صاحب نصاب نہیں مگر تندرست، قوی اور کمانے کے قابل ہے اور ایک دن کا گزارا اس کے پاس موجود ہے، اس کو اگرچہ زکوٰۃ دینا جائز ہے مگر یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ اس میں بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں، سوال کرنا ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ ایسا شخص جو کچھ سوال کر کے حاصل کرتا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا انگارہ فرمایا ہے۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے ان میں 3-4 قسم کے لوگ شامل تھے، کچھ مسلمان، کچھ غیر مسلم۔ پھر مسلمانوں میں بعض تو وہ لوگ تھے جو غریب، حاجت مند بھی تھے، اور نو مسلم بھی۔ ان کی دلجوئی اس لیے کی جاتی تھی کہ اسلام پختہ ہو جائیں، اور بعد وہ تھے جو مالدار بھی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے مگر ابھی تک ایمان کا رنگ ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا، اور بعد وہ لوگ تھے جو خود تو بچے مسلمان تھے مگر ان کی قوم کو ان کے ذریعے ہدایت پر لانا اور پختہ کرنا مقصود تھا۔ اور غیر مسلموں میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کی دلجوئی کی جاتی تھی، اور بعد وہ تھے جن کے بارے میں یہ تجربہ تھا کہ نہ تبلیغ و تعلیم سے اثر پذیر ہوتے ہیں، نہ جنگ و تشدد سے، بلکہ احسان و حسن و سلوک سے متاثر ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جانتے تھے کہ خلق خدا کو کفر کی ظلمت سے نکال کر ایمان میں لے آئیں، اس کے لیے ہر وہ جائز تدبیر کرتے تھے جس سے لوگ متاثر ہو سکیں۔ یہ سب قیمتیں عام طور پر مؤلفۃ قلوب میں داخل سمجھی جاتی ہیں۔ نمبر 5 پھر رقاب یعنی ہر قسم کے غلامی سے نجات کے لیے۔ نمبر 6 الغارمین یعنی کسی تاوان یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ یعنی دین کی خدمت اور لوگوں کی بہبود کے لیے۔ ابن السبیل یعنی مسافروں کی مدد اور ان کے سڑکوں، پلوں، سراہوں وغیرہ کی تعمیر کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے صدقات کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو کہہ رہے ہیں صدقات واجبہ تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے جو ان پر مقرر ہے، اور نیز ان کا
جن کی دلجوئی منظور ہے، اور صدقات کو صرف کیا جائے گا گردنوں کے چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔